دوستوں کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی رحم دلی اور نیکی کی وجہ سے اس کی رعایا بہت چین سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس ملک میں لوگوں کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، جس سے ملک خوب ترقی کر رہا تھا اور لوگ بھی خوشحال تھے۔ ان کا بادشاہ نہ صرف سمجھدار اور بہادر تھا، بلکہ ایک امن پرست حکمران تھا اور اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا۔ بادشاہ کا ایک چھوٹا سا شہزادہ بھی تھا، جس کی عمر کوئی 2-2.5 سال تھی۔ شہزادہ بہت ہنسمکھ تھا اور دن بھر محل میں گنڈوں کے بل چڑھ کر خوش ہوتا تھا۔ بادشاہ نے اس کے لیے پورے محل میں قیمتی قالین بچھا دیے تھے تاکہ وہ آرام سے اوپر چلے پھرے اور مٹی وغیرہ سے محفوظ رہ سکے۔ بادشاہ کے پڑوس میں ایک اور ملک بھی تھا۔ اس کا موجودہ بادشاہ کسی زمانے میں اس ملک کا وزیر تھا، مگر پھر اس نے سازش کر کے اس ملک کے بادشاہ کو قید کر دیا اور خود تخت پر قبضہ کر کے بادشاہ بن گیا۔ وہ تو اس کو قتل کر دینا چاہتا تھا، مگر ایک بات کی وجہ سے مجبور ہو گیا۔ اس بادشاہ کے پاس ملک کے خزانوں کی چابیاں تھیں۔ ان چابیوں کو وہ خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھتا تھا۔ وزیر نے بادشاہ پر بہت سختیاں کی تاکہ وہ خزانوں کی چابیاں اس کے حوالے کر دے، مگر بادشاہ سمجھ گیا تھا کہ اگر اس نے چابیاں اس نمک حرام وزیر کے حوالے کر دی تو اسے مار دے گا، اس لیے وہ چپ چاپ ہر اذیت سہ لیتا تھا۔ وزیر ایک لالچی آدمی تھا اور اسے دولت جمع کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اسی لالچ کی وجہ سے اس نے اپنے آس پاس کی تمام چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر فوج کی مدد سے چڑھائی کر دی اور ان پر قبضہ کر کے ان کی ساری دولت ہتھیار لی۔ ان کامیابیوں کی وجہ سے اسے یہ غرور ہو گیا تھا کہ وہ جس ملک پر بھی چاہے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر سکتا ہے۔ ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کا پڑوسی ملک بہت خوشحال ہے، نہ صرف اس کے خزانوں میں مال و دولت ہے بلکہ رائے بھی بہت امیر ہے۔ یہ سوچ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا اور ایک روز اس نے اچانک رات کی تاریکی میں پڑوسی ملک پر حملہ کر دیا۔ یہ اس کی غلط فہمی ہی تھی کہ وہ اس سے پڑوسی ملک پر قبضہ کر لے گا۔ اس کا بادشاہ نہایت ذہین اور سمجھدار تھا۔ اس کی نظر حکومت کے ہر شعبے پر ہوتی تھی۔ اس نے فوج کو بھی پوری طرح تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس حملے کے جواب میں اس کی فوج نے بڑی جوان مردی سے اس مکار بادشاہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور نہ صرف اسے شکست دی بلکہ اس کے ملک کے ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ بھی کر لیا۔ اس جیت کی خوشی میں ہر طرف جشن کا سماں تھا۔ بادشاہ نے جنگ کے نتیجے میں جیتے ہوئے علاقوں میں اپنے گورنر مقرر کیے اور محل واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ اسے اپنا ننھا شہزادہ بہت یاد آ رہا تھا، جس کو دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے۔ اس شخصیت نے اس مکار بادشاہ کو بکھلا کر رکھ دیا تھا، بجائے اس کے کہ وہ پڑوسی ملک پر قبضہ کرتا۔ اس نے اپنے ملک کا بھی بڑا حصہ گنوا دیا۔ وہ اپنے اس عبرت ناک شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھا، اور پھر اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پڑوسی ملک کے لوگ جشن منانے میں مصروف ہیں۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اپنے چند خاص آدمی بیچ کر بادشاہ کے ننھے شہزادے کو محل سے اغوا کر لیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ شہزادے کے بدلے اپنا علاقہ بھی واپس لے لے گا اور اس کے ساتھ بے شمار دولت۔ ادھر جب بادشاہ میدان جنگ سے واپس اپنے محل میں آیا تو وہاں پر ایک احرام برپا تھا۔ شہزادے کی گمشدگی نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ شہزادے کی کنیزیں چیخو پکار کر رہی تھی۔ ملکہ نے رو رو کا برا حال کر لیا تھا۔ محل کے محافظ الگ پریشان تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے کس نے شہزادے کو اغوا کر لیا تھا اور اب انہیں بادشاہ کا ڈر تھا۔ بادشاہ کو جب شہزادے کی گمشدگی کے متعلق پتہ چلا تو خود اس کے غم سے برا حال ہو گیا۔ فتح کی ساری خوشی ہوا ہو گئے اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے کچھ ہوش ٹھکانے آئے تو اس نے اپنے وزیروں اور شہر کے کوتوالوں کو طلب کیا، اپنے محل کے باغ میں لا کر ان سے واقعے کی تفصیل پوچھی۔ سب نے یہی کہا کہ فتح کا جشن مناتے ہوئے ان کی توجہ کچھ دیر کے لیے شہزادے کی جانب سے ہٹی تھی کہ وہ غائب ہو گیا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ اس کی گمشدگی میں محل کے کسی ملازم کا ہاتھ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس نمک حرام کا تو ہم پتہ چلا ہی لیں گے، لیکن اس سے پہلے شہزادے کے بارے میں معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی بادشاہ کی بات ختم ہوئی تھی کہ ایک سنسناتا ہوا تیر سامنے کے درخت میں آ کر گر گیا۔ کوتوال نے جلدی سے آگے بڑھ کر تیر کو نکالا۔ تیر میں ایک ریشمی تھیلی بند تھی اور اس میں ایک خط رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کوتوال کے ہاتھ سے خط لے کر اسے اونچی آواز میں پڑھا، تمہارا شہزادہ ہمارے قبضے میں ہے، اس کی زندگی عزیز ہے، ہمارے جتنے بھی علاقے پر قبضہ کیا ہے اسے واپس کر دو، اس کے ساتھ 5 لاکھ خالص سونے کی اشرفیاں بھی تعاون کے طور پر دو۔ ان دونوں شرائط کو پورا کرنے کی صورت میں شہزادے کی واپسی ممکن ہو سکے گی۔ اگر ہماری یہ شرط منظور ہے تو اپنے کسی آدمی کے ذریعے خط بھیج کر ہمیں فوراً مبتلا کرو۔ اس خط پر اس مکار بادشاہ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ خط پڑھ کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ ہم اس مکار بادشاہ کو ضرور مزہ چکھائیں گے، فوج کو تیاری کا حکم دیا جائے
اس کا وزیر خاص اس کی یہ بات سن کر آگے بڑھا اور بولا، بادشاہ سلامت، یہ وقت جوش کا نہیں ہوش کا ہے، ہمیں عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے تاکہ شہزادے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، اب مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وزیر نے دھیرے سے کہا، ہمیں بہت محتاط رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس مکار بادشاہ نے اس محل کے کسی ملازم کو اپنے ساتھ ملایا ہے۔ ہمیں پہلے تو اس کا پتہ لگانا چاہیے، اس سے ہمیں جو معلومات ملے گی ان کی روشنی میں ہم اپنا اگلا قدم اٹھائیں گے۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ تدبیر پسند آ گئی۔ وہ واپس محل میں آیا، ملکہ کو تسلی دی اور سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ محل کی اس بد نیت ملازم کا پتہ لگانے کے لیے اس نے کتوال کو ہدایت دے دی تھی اور اس نے محل میں اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے۔ کتوال کا ایک 18 سال کا بیٹا بھی تھا، اس کا نام جمشید تھا۔ اسے بھی اس واقعے کی خبر مل گئی تھی۔ اس کو احساس تھا کہ شہزادے کی گمشدگی سے بادشاہ اور ملکہ سخت پریشان ہیں۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے باپ کتوال سے بات کی اور اس سے اجازت طلب کی کہ وہ محل کے ان کنیزوں اور غلاموں سے ملنا چاہتا ہے جو شہزادے کی دیکھ بھال پر مقرر تھے۔ کتوال کو اپنے بیٹے سے بہت سی امیدیں تھیں کیونکہ وہ پہلے بھی اس طرح کے کاموں میں اس کی مدد کر چکا تھا۔ اس نے بخوشی اس کو اجازت دے دی۔ جمشید محل میں آیا اور کنیزوں اور غلاموں سے نگران سے کہا کہ وہ ان تمام لوگوں کو پیش کرے جن کے ذمہ دیکھ بھال کرنا تھی۔ یہ کل 6 لوگ تھے، 4 کنیزیں اور 2 غلام۔ 5 تو ان میں سے جمشید کے سامنے پیش کر دیے گئے، مگر ایک نیز جس کا نام گلناز تھا وہ غائب تھی۔ ایک نیز نے جمشید کو بتایا کہ شہزادہ گلناز سے سب سے زیادہ منحوس تھا، وہی اس کا خیال رکھتی تھی اور شہزادہ کھانا بھی اس کے ہاتھوں سے کھاتا تھا۔ کنیزوں اور غلاموں کے نگران نے جمشید سے کہا، میں ابھی اپنے آدمی گلناز کے گھر بھیجتا ہوں، وہ اسے ساتھ لے کر آ جائیں گے۔ مگر گلناز گھر پر نہیں ملے۔ اس کے شوہر نے بتایا کہ وہ صبح گھر سے محل جانے کے لیے نکلی تھی اور اب تک گھر واپس نہیں آئی۔ اس کی گمشدگی نے سب کو یہ یقین دلایا تھا کہ شہزادے کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ ہے۔ جمشید سوچ میں گم تھا۔ اب اسے اس بات کا پتہ چلانا تھا کہ گلناز کہاں چلی گئی ہے۔ اس نے شام تک اس سلسلے میں بہت بھاگ دور کی مگر کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ وہ سخت مایوس ہو گیا۔ کچھ دیر بعد شاہی محل سے ایک اہلکار آیا اور کتوال سے کہا کہ آپ کو بادشاہ سلامت نے طلب فرمایا ہے۔ کتوال نے جمشید کو بھی ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کے خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جمشید نے سب سے پہلے پورے دن کے روداد بادشاہ کو سنا دی۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ کی حالت اس سے دیکھی نہیں جاتی۔ ننھے شہزادے کی جدائی میں انہوں نے رو کا برا حال کر لیا ہے کہ تم تمام علاقے واپس کر کے اور 5 لاکھ اشرفیاں ادا کر کے اپنے شہزادے کو اس مکار بادشاہ سے آزاد کروا لے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک خط بھی لکھ کر اس پر اپنی شاہی مہر بھی لگا دی ہے۔ اب تم ایسے بااعتماد آدمی کا بندوبست کرو جو اسے وہاں تک پہنچا کر ہمارا شہزادہ ہمیں واپس لا دے۔ کتوال نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کام بہت اہم ہے۔ اجازت ہو تو میں جمشید کو یہ کام سونپ دوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دے گا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر اس کام کے پیچھے گلناز کا ہاتھ ہوا تو ہم اسے سخت سزا دیں گے۔ غداروں کے لیے ہمارے دل میں کوئی رحم نہیں ہے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا اور اٹھ گیا۔ رات ہونے والی تھی مگر چونکہ معاملہ بہت اہم تھا اس لیے جمشید بادشاہ کا خط لے کر نکل کھڑا ہوا۔ وہ اپنے گھوڑے کو دہراتا ہوا تیزی سے فاصلہ طے کر رہا تھا۔ ندی نالے اور پہاڑوں کو عبور کرتا ہوا وہ آدھی رات کے وقت پڑوسی ملک کی حدود میں داخل ہو گیا۔ مسلسل سفر کی وجہ سے اس کا گھوڑا تھکا تھکا سا نظر آنے لگا۔ ایک جگہ اسے جنگل نظر آیا، وہاں پر ایک ندی بھی تھی۔ اس نے مناسب سمجھا کہ یہاں بیٹھ کر کچھ دیر خود بھی آرام کر لے اور گھوڑے کو بھی آرام کرنے دے۔ یہ سوچ کر وہ گھوڑا روک کر اس کے اوپر سے اتر گیا، اسے پانی پینے اور گھاس چرانے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ جمشید کو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے تھیلے میں سے کچھ پھل نکالے اور انہیں کھاتے ہوئے جنگل میں آگے کی طرف نکل گیا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور چلا تھا کہ اسے آگے روشنی سی نظر آئی۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ ہونا ہو یہ لوگ ڈاکو ہیں۔ وہ جاریوں کی اوٹ لے کر کچھ اور آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا وہاں آگ کے علاوہ روشن ہے اور اس ملک کے مکار بادشاہ کے کچھ سپاہی آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ ہمارے پہرے دینے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے اگر مزید دیر کی تو وہاں پہرا دینے والے ساتھی ناراض ہوں گے۔ اس کی بات سن کر سب جلدی اٹھنے کی تیاری کرنے لگے اور تھوڑی دیر بعد وہ سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جمشید حیران تھا، وہ شاہی سپاہی کس جگہ پہرا دینے کی بات کر رہے تھے۔ اسے معاملہ کچھ
اسے معاملہ کچھ پراسرار لگا۔ وہ جلدی سے اپنے گورے کے پاس آیا اور پھر ایک مناسب فاصلہ دے کر خود بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ قریبی ایک دیہات تھا، آبادی سے ذرا ہٹ کر۔ وہاں ایک بڑی سی حویلی تھی۔ اس حویلی کے چاروں طرف تلوار سمیت شاہی سپاہی جمشید نے خود کو گورے کو بڑی بڑی جاریوں کے درمیان چھپا لیا اور کان لگا کر ان کی گفتگو سننے لگا۔ تم لوگوں نے آنے میں بہت دیر کر دی، پہرا دینے والے ایک سپاہی نے منہ بگاڑ کر کہا۔ ہم لوگ کھانا کھانے لگے تھے، اس لیے دیر ہوگی۔ جانے ہماری یہاں سے کب جان چھوٹے گی، نئے آنے والے سپاہیوں میں سے ایک نے کہا۔ ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ پڑوسی ملک کا بادشاہ ہمارے بادشاہ کی شرط ماننے پر راضی ہو گیا ہے۔ شہزادے کو جلدی واپس کر دیا جائے گا۔ شہزادہ روتا بہت ہے، اگر وہ کنیز ساتھ نہ آتی تو سمجھو مصیبت ہی آ جاتی۔ چھوٹے بچے اگر رونے لگے تو انہیں چپ کروانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جمشید نے جو ان کی یہ گفتگو سنی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ شہزادے کو اس حویلی میں قید کیا گیا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے نکلا۔ اس نے دور ایک پہاڑ کے ٹلے پر ایک بڑے پتھر سے گورے کی لگام باندھی اور دوبارہ حویلی کی طرف چل دیا۔ حویلی کے آس پاس بہت ساری جاریاں تھیں۔ رات ہونے کی وجہ سے تاریکی بھی بہت تھی۔ اوپر سے سامان کو بھی کالے کالے بادلوں نے گھیر رکھا تھا، جس سے تاریکی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس لیے اسے دیکھ جانے کا خطرہ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک گھنی جاری کے پیچھے بیٹھ کر حویلی کا جائزہ لینے لگا۔ اسے ایک ایسے راستے کی تلاش تھی جس کے ذریعے وہ اندر داخل ہو سکے۔ اسے کوئی ایسا راستہ تو نظر نہیں آیا، مگر حویلی میں داخل ہونے والے بڑے دروازے کے نیچے اتنی خلا ضرور نظر آئی کہ ایک آدمی زمین پر لیٹ کر اندر داخل ہو سکتا تھا۔ اس دروازے پر ایک سپاہی ایک چمکدار تلوار لیے پہرا دے رہا تھا۔ جمشید سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس کی یہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ یک بادل زور سے گرجنے لگے اور موٹی موٹی بوندیں گرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش تیز ہو گئی۔ بارش کے پانی سے بچنے کے لیے تمام سپاہی حویلی کے برابر میں ایک گھنے درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔ جمشید کے لیے اب راستہ صاف تھا۔ وہ تیزی سے زمین پر رینگتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے سارے کپڑے کچرے میں لت پت ہو گئے تھے۔ بڑے دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی نچلی خلا میں گزر کر وہ اندر داخل ہوا اور پھر کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے وہاں پر کوئی سپاہی نظر نہیں آیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دبے قدمے بھاگتا ہوا حویلی کے اندر جانے والے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی اور اس میں کوئی تالا نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے کنڈی کھولی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر دیواروں پر منچلیں روشن تھی۔ اسے کئی کمرے نظر آئے۔ ایک کمرے سے اسے کسی کے کھنانے کی آواز سنائی دی۔ وہ لپک کر اس کمرے کے نزدیک گیا۔ اس کی کنڈی باہر سے لگی تھی۔ بارش کی مسلسل موٹی بوندیں گرنے کے شور کی وجہ سے کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے بڑی آہستگی اور احتیاط سے کنڈی کھولی اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر گلناز اور شہزاد دونوں موجود تھے۔ گلناز اسے دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آئی۔ جمشید نے فوراً اپنا خنجر نکال کر اسے اپنے گرفت میں لے لیا اور کمرے سے باہر لا کر بڑے غصے سے بولا، نمک حرام، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ گلناز اسے پہچانتی تھی کہ وہ کتوال کا بیٹا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، میں بے قصور ہوں۔ اس غدار غلام جعفر نے اس مکار بادشاہ کے آدمی کو بتایا تھا کہ شہزادہ مجھ سے بہت منحوس ہے، اس لیے وہ مجھے بھی پکڑ لے آئے تاکہ شہزادہ روئے دھوئے نہ اور میری موجودگی میں بہلا رہے۔ اب جمشید کی سمجھ میں سب باتیں آ گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ شہزادہ بھیگے گا تو روئے گا اور سپاہی ہوشیار ہو جائیں گے۔ گلناز اداسی سے بولے، شہزادے کو ہوشی کہاں ہے؟ اسے تیز بخار چڑھ گیا ہے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں ہے، لیکن یہاں سے نکلنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ تمہیں حویلی کے بڑے دروازے کے نیچے سے نکلنا پڑے گا۔ ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بارش کی وجہ سے تمام سپاہی درخت کے نیچے کھڑے ہیں۔ اگر بارش رک گئی تو ہمارے لیے ایک بڑی پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ سپاہی پھر پہرا دینے لگیں گے۔ گلناز کچھ سوچ کر بولے، آج شام کو شہزادہ اپنی امی کو یاد کر کے بہت رویا تو سپاہی نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ میں اسے باہر ٹہلا لوں۔ میں اسے لے کر باہر نکلی تو میں نے حویلی کے حکم میں ایک چھوٹا سا دروازہ دیکھا تھا۔ اس میں تالا نہیں لگا تھا۔ میں تو چاہ رہی تھی کہ شہزادے کے ساتھ اس دروازے سے نکل کر بھاگ جاؤں،
مگر باہر پہرا دیتے ہوئے سپاہیوں کے خوف سے رک گئی۔ یہ سن کر جمشید نے جلدی سے شہزادے کو اپنی گود میں اٹھایا۔ بخار کی وجہ سے اس کا سارا جسم بے حد گرم ہو رہا تھا۔ گلناز اسے ساتھ اسی چھوٹے دروازے تک لائے اور پھر وہ تینوں بڑی آسانی سے حویلی سے باہر آ گئے۔ جمشید نے شہزادے کو گلناز کے حوالے کیا اور دوڑ کر اپنا گھوڑا وہاں سے لے آیا۔ بارش میں شدت پیدا ہو گئی تھی۔ گلناز شہزادے کو اپنی اوڑھنی سے ڈھانپ لیا تھا، جسے وہ بھیگنے سے محفوظ ہو گیا تھا۔ وہ تینوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر جمشید نے تیز رفتاری سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کا وفادار گھوڑا بھی سمجھ گیا تھا کہ اس کا مالک کسی مصیبت میں گرفتار ہے، اس لیے وہ تیز دوڑ رہا تھا۔ صبح سے پہلے جمشید اپنے گھر پہنچ گیا۔ کتوال نے انہیں اور شہزادے کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے جمشید کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ جمشید نے کہا، ابا جان، اس بات کو ہمیں ابھی خفیہ رکھنا ہے کہ شہزادہ صاحب مل گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس نمک حرام جعفر کو گرفتار کروائیں، اس کے بعد ہم شہزادے کو لے کر بادشاہ سلامت کے پاس چلیں گے۔ کتوال نے اسی وقت غلام جعفر کو گرفتار کروا دیا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ پھر وہ جمشید اور گلناز کے ساتھ شہزادے کو لے کر محل پہنچا۔ بادشاہ اور ملکہ رات بھر بالکل نہیں سوئے تھے۔ انہیں رہ رہ کر اپنا ننھا شہزادہ یاد آ رہا تھا۔ شہزادے کو دیکھ کر دونوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ملکہ نے تو شہزادے کو سینے سے لگا کر جو رونا شروع کیا تو شہزادے کی بھی آنکھیں کھل گئی۔ ماں کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالے اور بخار کی شدت سے دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ نے فوراً شاہی طبیبوں کو بلایا، انہیں شہزادے کی دیکھ بھال کی ہدایت کی۔ پھر وہ کتوال کو لے کر اپنے دربار میں آیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سپاہی بیچ کر فوج کے سپہ سالار کو طلب کیا۔ سپہ سالار آ گیا تو بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ وہ اسی وقت اپنی فوج لے کر اس مکار بادشاہ کی طرف پیش قدمی کرے اور اسے ہر حال میں گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کرے۔ سپہ سالار نے اسی وقت فوج کو لے کر اس مہم پر روانہ ہو گیا۔ اب بادشاہ جمشید کی طرف متوجہ ہوا، اس کو گلے سے لگایا اور روندی ہوئی آواز میں بولا، تمہارا یہ احسان ہم پر ایک قرض ہے، ہم ہمیشہ تمہارے مقروض رہیں گے۔ ملکہ بھی جمشید کو دیکھ رہی تھی۔ جمشید نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ سے کہا، یہ سن کر مجھے بے شرمندگی ہو رہی ہے، یہ میرا فرض تھا۔ میں بھی اس ملک کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ پھر اس نے اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ان لوگوں نے محل کو ایک غلام جعفر کو دولت کے بل پر خرید لیا تھا۔ اب غلام جعفر جیل میں ہے۔ اس نے شہزادے کے گواہ میں ان کی مدد کی تھی۔ گلناز کو وہ اپنے ساتھ اس لیے لے کے گئے تھے کہ اس غدار غلام نے انہیں یہ بتا دیا تھا کہ شہزادے صاحب اس کنیز سے بہت منحوس ہیں اور اس کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں۔ اس لیے وہ گلناز کو بھی زبردستی اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے تاکہ شہزادہ انہیں زیادہ تنگ نہ کرے۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی، مکار بادشاہ نے شہزادے کو اپنے محل میں کیوں نہیں رکھا؟ اتنی دور ایک دیہات کی حویلی میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بادشاہ نے الجھ کر پوچھا۔ اس بادشاہ کو یہ ڈر تھا کہ اگر شہزادے کو اپنے محل میں رکھا تو ہم فوج کشی کر کے اسے زاد کروا لیں گے۔ شہزادے کو حویلی میں رکھنے کی وجہ اس کا یہی خوف تھا، جمشید نے کہا۔ دو روز بعد بادشاہ کا سپہ سالار اس مکار بادشاہ کو گرفتار کر کے لے آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر بادشاہ نے کہا، بہت شرم کی بات ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے بچوں کو ڈال بنایا جائے۔ تم ایک وزیر تھے، تم نے اپنے بادشاہ سے غداری کر کے اسے قید کر دیا۔ ہم اس بے قصور بادشاہ کو دوبارہ سے بادشاہ بنائیں گے اور جنگ میں حاصل کیا ہوا سارا علاقہ بھی اسے واپس کر دیں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ تمہیں اس کے حوالے کر دیں گے۔ وہ تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کرے اس کی مرضی ہے۔ اس بے ایمان اور مکار وزیر نے جب بادشاہ کی یہ بات سنی تو گش کھا کر گر پڑا اور سپاہی اسے اٹھا کر لے گئے۔ بادشاہ نے جمشید کو بہت سارا انعام و اکرام دیا اور آئندہ محل کی حفاظت کے لیے اس کو نگران مقرر کر دیا۔ جمشید کے ماں باپ اس کی عقل مندی اور بہادری سے بہت خوش تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک بڑے منصب پر فائز ہو گیا تھا۔